بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان کا چاند نظر آ جانے کے بعد لونگ کا یہ عمل کر لو، عید آنے سے پہلے پہلے دولت اور پیسے بوریاں بھر بھر کے تمہارے گھر آ جائیں گے اور اگلا رمضان آنے تک تمہارے گھر میں دولت آتی رہے گی۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو لونگ کا وہی عمل بتانے جا رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی ضروری چیز مس نہ ہو جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا آئیکن کو دبا دیں اور نوٹیفیکیشن کو آل پہ سلیکٹ کر لیجئے۔ تو ناظرین، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو علم اور معجزات تھے، آپ جتنا علم اور معجزات شاید دوسری کسی بزرگ کے حصے میں نہ آئے ہوں۔ بابا فرید اپنی زندگی میں 4 زندہ معجزے دکھایا کرتے تھے۔ آپ طوفان کو روک لیا کرتے تھے۔ آپ طوفان کو کہتے تھے رک جا تو طوفان رک جایا کرتا تھا، تھم جایا کرتا تھا۔ اسی طرح بابا فرید آسمانی بجلی کو لوٹے میں بند کر لیا کرتے تھے۔ ان کے گاؤں میں ایک بار ایک شخص پر آسمانی بجلی گر گئی، جس کے بعد بابا فرید کو بہت دکھ بھی ہوا اور وہ بہت غصہ بھی آیا، اور انہوں نے آسمانی بجلی کو حکم دیا کہ آج کے بعد سے میرے گاؤں میں تو نے کسی کو نہیں گرنا۔ اور اس وقت سے اور آج وقت ہے آسمانی بجلی بابا فرید کے گاؤں میں کسی شخص پر بھی نہیں گری۔ آپ کا تیسرا زندہ معجزہ یہ تھا کہ آپ چڑیوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ چڑیاں آپ سے باتیں بھی کرتی تھی اور آپ کی باتیں مانتی بھی تھی۔ صبح صبح تمام چڑیاں آپ کی حجرے کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتی تھی۔ آپ چڑیوں کو دانا اور پانی ڈالا کرتے تھے۔ جبکہ آپ کا چوتھا زندہ معجزہ یہ تھا کہ آپ کے جائے نماز کے نیچے سے چینی نکلا کرتی تھی۔ جب بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز جائے کو اکٹھا کیا کرتے تھے تو نیچے سے چینی نکلا کرتی تھی، اور اسی وجہ سے آپ کا نام بھی بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ پڑ گیا۔ بابا فرید شکر گنج کے زمانے میں ٹیلی ویژن یا ریڈیو تو نہیں ہوا کرتا تھا، تو گاؤں والے خود رمضان کا چاند دیکھتے تھے اور روزہ کیا کرتے تھے۔ ایک بار تمام گاؤں والے رمضان مبارک کا چاند دیکھنے جمع ہوتے ہیں، لیکن طوفان آ جاتا ہے۔ پورے آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی چاند دیکھ پاتا۔ تمام گاؤں والے مل کر بابا فرید کے پاس جاتے ہیں اور اس کا حل پوچھتے ہیں۔ بابا فرید بادلوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس جگہ سے ہٹ جاؤ، جس جگہ چاند نکلنا ہے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے حکم دینے کی دیر تھی تو بادل اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور گاؤں والے آسانی سے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیتے ہیں۔ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد تمام گاؤں والے چلے جاتے ہیں اور کل کے روزے کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں، لیکن بابا فرید سرپنچ کو آواز دے کر روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا تو سالوں سے یہ معمول چلتا آ رہا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، سرپنچ تم اور تمہارے گھر والے گاؤں کے جتنے بھی مفلس اور نادار لوگ ہوتے ہیں ان میں راشن تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ سکیں، لیکن اس بار ابھی تک تو نے راشن تقسیم نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جس سے سرپنچ بابا فرید کی یہ بات سنتا ہے اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ رونے لگتا ہے اور روتے روتے کہتا ہے کہ اس بار ہمارے گاؤں میں پچھلے 100 سال کے بدترین خشک سالی پڑی ہے۔ فصلوں کی تباہی ہو جانے کی وجہ سے نہ تو انسانوں کے لیے غلہ میسر ہو سکا ہے اور نہ ہی جانوروں کے لیے جا رہا ہے، اور میرے خاندان والے گاؤں کے غریبوں کی کیا مدد کرتے ہیں؟ ہمیں تو اس بار اپنا نہیں پتا کہ اس رمضان میں ہمیں بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا پائیں گے یا نہیں۔ سرپنچ کی یہ بات سننے کے بعد بابا فرید نے سرپنچ کو کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کو رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر تم تیسرے روزے تک کر سکتے ہو، لیکن اس عمل کو کر لینے سے دولت اور رزق عید آنے سے پہلے پہلے تمہارے گھر میں آ جائیں گے۔ عمل کو کرنے کے لیے بس آپ نے ایک لونگ کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے ایک عدد لونگ لے لینا ہے۔ لونگ تقریباً ہر گھر کے ہر باورچی خانے میں موجود ہوتا ہے اور گھروں میں مصالحوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ لونگ کے اندر جو خوشبو پائی جاتی ہے وہ خوش قسمتی اور برکت اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اور بد نصیب بھی نحوست کو دور کرتی ہے، اس لیے بہت سارے عملیات میں لونگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور اس کے بعد ایک لونگ لے کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے ایک بار پڑھنا ہے درود شریف۔
درود شریف کو دو ایسے اعزاز حاصل ہیں جو دوسری کسی عبادت کو حاصل نہیں۔ پہلے نمبر پہ درود شریف سیدھا ساتوں آسمان پار کر کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے، جبکہ دوسری جتنی عبادتیں ہیں سوائے پہلے کلمے کے ہر عبادت کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر اللہ اور اللہ کے فرشتے خود بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے۔ اسے بھی اچھی اور خوبصورت چیز یا کسی بھی مبارک موقع پر سبحان اللہ پڑھنا بہت ہی افضل عمل مانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا خوشیوں اور برکتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ برکت کو بڑھاتا ہے، نجاست کو دور کرتا ہے، رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ناظرین، سبحان اللہ وہ عبادت ہے جو کہ نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ کا پڑھنا رزق کو بڑھاتا ہے، نعمتوں کو بڑھاتا ہے، برکتوں کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز پہ اضافہ چاہتے ہیں تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور آخر میں آپ نے 33 بار پڑھ لینا یا وہاب، یا وہاب، یعنی ناظرین اس مبارک کو پڑھنے والے کی تمام دنیاوی خواہشیں ایسی پوری ہو جاتی ہیں کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آتا۔ اور آخر میں آپ نے پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اپنی حاجت کا ذکر کرنا، یعنی جو بھی آپ کی حاجت ہے، دولت چاہے دولت کا ذکر کریں، بڑی گاڑی چاہے گھر چاہے، یعنی کچھ بھی چاہیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگ لینا ہے۔ دعا کو کر لینے کے بعد آپ نے اس لونگ کو اٹھانا ہے اور کسی پاکیزہ جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اور آئندہ جب بھی آپ نے کھانا بنانا ہے، جس کھانے میں بھی آپ نے لونگ استعمال کرنے ہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ لونگ اس کھانے میں استعمال کر لینا ہے۔ اور اس چیز کو ہمیں یاد رکھیے گا کہ پھر چاہے ہم کوئی بھی عمل کر لیں یا کوئی بھی وظیفہ کر لیں، وہ صرف ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ ہماری دعائیں صرف اللہ کی ذات ہی پوری کرتی ہے، وہی ہمیں نعمتیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی رمضان کے چاند کے اس عمل کو کر لیتا ہے، دوبارہ کبھی بھی رزق، دولت اور پیسے سے محتاج نہیں ہوتا، اور عید تک اس کا گھر دولت اور پیسے سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے اور دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلیں ہیں، ان تمام کو دور فرمائے اور ان کی دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے۔